صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، پروردگار عالم ہمارے جشن مسرت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ میلاد صدیقہ طاہرہ کے صدقے جتنے احباب اس محفل مسرت میں حاضر ہیں، پروردگار سب کو طول عمر، صحت و سلامتی، عافیت، وسعت رزق عطا فرمائے۔ بالخصوص پروردگار عالم برادر ارجمند جناب کاشف محمود کو طول عمر، صحت و سلامتی، عافیت اور وسعت رزق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت روضہ رسول اللہ، زیارت قبور ائمہ بقی، زیارت کربلا، سامرہ و نجف، زیارت ثانی زہرا، شاہ خراسان و معصوم قم نصیب فرمائے۔ مالک کائنات بقیت اللہ الاعظم، ولی اللہ الاکبر، ناموس دہر، ابن المصطفیٰ، ابن علی المرتضی، ابن فاطمۃ الزہراء، ابن خدیجۃ الکبریٰ، وارث انبیاء، وارث قرآن و کعبہ و وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور بقیت اللہ الاعظم کے صدقے پروردگار عالم مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، شر اشرار، یہودیت، ناصبیت، خارجیت اور تکفیریت کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار عالم عالم اسلام بالخصوص عالم تشیع کو یہودیت کے شر سے محفوظ فرمائے، اور مالک کائنات ظالمین مستکبرین جہان کو نیست و نابود، ذلیل و رسوا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، پروردگار آل محمد کے نام لیواؤں کو شر اعداء آل محمد سے محفوظ فرمائے، بالخصوص پارہ چنار کے مومنین جو اس کرب سے گزر رہے ہیں۔ مالک کائنات ابا عبداللہ الحسین کے صدقے، ابو الفضل العباس کے صدقے، صدیقہ طاہرہ فاطمہ اطہر کے صدقے ان کے اس رنج و علم اور ان کی اس دکھ اور پریشانی کو دور فرمائے۔ مالک کائنات انہیں استقامت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم غیب سے ان کی نصرت و تائید فرمائے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا اور التجا، پروردگار جامع حاضہ کو ترقی نصیب فرمائے، وسائل میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار عالم اس جامعہ کے خدمت گزاران، اساتذہ کرام، طلاب عزیز، مالک کائنات سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور علماء کرام جو خدمت دین میں مصروف ہیں، مالک کائنات توفیق مزید خدمت دین عطا فرمائے، اور اس جامعہ کے مؤسس بانی علامہ الشیخ سید کرامت علی نجفی کی قبر پہ پروردگار رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے خلف صالح برادر ارجمند حجت الاسلام سید حسین نقوی کو پروردگار عالم طول عمر اور مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور مصطفی عزاداری کمیٹی کے جتنے ارکان ہیں ان کے سربراہ مولانا قبلہ و کعبہ جناب ناظم حسین اطریتی صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے احباب تعاون فرما رہے ہیں، جشن مسرت کا انعقاد فرما رہے ہیں، مالک کائنات صدیقہ طاہرہ کے صدقے انہیں بھی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے بچوں کو پروردگار عالم طول عمر، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور مالک کائنات صدیقہ طاہرہ کے صدقے ہم سب کو نعمت علم و عمل عطا فرمائے، اور پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری، مومنین و مومنات طلاب عزیز، علماء کرام، مومنین اعظام کی حفظ و سلامتی کے لیے، اور حضرت ولی عصر کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کریں پوری مودت، محبت اور عقیدت سے، محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔
حسن صلوات میں مزید ازدیاد کے لیے اور اپنی اپنی سلامتی کے لیے، نور علم کے حصول کے لیے اور دنیا و آخرت کی بہتری اور کامیابی کے لیے، شرح صدر، وسعت ذہن، مقبولیت عوام کے حصول کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام على بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى ابی القاسم محمد، زندگی و سلامت، والصلاة والسلام على اہل بیتہ وعطرتہ وخیرتہ، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی الامام المنتظر الحجۃ ثانی عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمة بہجة قلبی وابناها ثمرة فؤادی وبعلها نور بصری والأئمة من ولدها أمناء ربی وحبل ممدود بینه وبین خلقه، من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى۔ وقالت فاطمة بنت المصطفى، حبب إلي من دنياكم ثلاث، تلاوة كتاب الله والنظر في وجه رسول الله والإنفاق في سبيل الله۔ وقال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الأرض، صلوات بر محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم الصلاۃ والسلام، پرصداران، ماتمداران اور عزاداران حسین ابن علی اور حاضرین جشن مسرت صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بضعۃ الرسول قرۃ عین الرسول زہرائے بتول علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ایک عظیم گفتگو ہے آج، بہرحال جو کہہ رہا ہوں اسے قبول فرما لیجئے گا، دامن علم معرفت میں جگہ عنایت فرما دیجئے گا۔ یہ قرآن ہے اور ارشاد ربانی، مخاطب سید الانبیاء امام المرسلین طٰہٰ و یاسین۔ قرآن فرما رہا ہے، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، نتیجہ عظیم دینا ہے مگر انتظار کرا کے، انتظار کرنا پڑے گی، نتیجہ مل جائے گا گفتگو کا۔ توجہ فرمائیے گا، خطاب ہو رہا ہے، قل، اے میرے حبیب ارشاد فرما دیجئے، کہہ دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا قرآن لے آئیں، وحی منزل جواب دے کر ارشاد ربانی ہو رہا ہے، لا یأتون بمثلہ، اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا پائیں گے،
میں نے بڑی نزاکت سے اس آیت کا آج کے جشن کے لیے انتخاب کیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کہا اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا پائیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کے معاون مددگار نصرت تائید کرنے والے ہی کیوں نہ بن جائیں، پھر بھی نہ ان کی ہمت، نہ ان کی طاقت، نہ ان کی بساط، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس قرآن جیسا قرآن لے کے آئے۔ زندگی ہو بہرحال اپنے عزیز ہیں آپ سارے، جس طرح وہ فارسی کا لفظ ہے کہ نور چشم ہے آپ اور دعا دے رہے ہیں، اس سے بڑا اور کیا سرمایہ میں لے جا سکتا ہوں یہاں سے۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن ہے اور یہ خطاب کر رہا ہے، غور فرمانا۔ قرآن نے اس انداز میں جب خطاب فرمایا تو جی چاہا کہ جس قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا کچھ جملے اس کی عظمت کے ہو جائیں، کیونکہ مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا تو مرتضیٰ کی معرفت ہوگی، مرتضیٰ کی معرفت ہوگی تو سیدہ سے آشنائی اور معرفت ہوگی، سیدہ کی معرفت ہوگی تو جوانان جنت کے سرداروں کا تعارف بھی ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا حسین جملہ، بس دعا ہی تو لینا ہے، پہلا حسین جملہ آج کی جشن مسرت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سید الرسل امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو صاحب براق بھی ہیں، صاحب معراج بھی ہیں، صاحب مقام محمود بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ سلامتی ہو، سلامتی ہو، جیتے رہو۔ یہ جملے بڑے روحانی سے جملے ہوتے ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ لیا تو آپ بھی تو لے سکتے ہیں نا۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، میں جتنے القاب و آداب پڑھ رہا ہوں بعد والے الفاظ و کلمات میں وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے، توجہ فرمائیے گا۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہے، اور کیا جملہ کہنے والے نے کہا کہ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہیں جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی ہو بیٹا، زندگی ہو آپ کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج آپ کے لیے میں جملے کہہ رہا ہوں، سنیے گا۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ خدا کی قسم کسی لکھنے والے نے، میں جشن کا پہلی خوبصورت سطر یہ تو کلمات آپ کی نورانیت کے لیے تھے، پہلی خوبصورت سطر پڑھ رہا ہوں، لکھنے والے نے کیا حسین جملے لکھے۔ کہا کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں، قبلہ کیا قیمتی جملے ہیں، آپ تو خود اہل منبر ہیں اور میں تو سبق سنانے بیٹھ ہی گیا۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ اس بلند مرتبہ مرسل اعظم کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، مصطفیٰ اس بلند مرتبہ، میں سادہ کر دیتا ہوں، نبی کو کہتے ہیں کہ جن کی عظمت کا نام علی اور عصمت کو بطول کہتے ہیں۔ بہت قیمتی ستارہ ہے یہ، زندگی آپ کی۔ جی انبیاء کی معصوم صف میں مصطفیٰ وہ عظمتوں والے نبی ہیں، توجہ، جن کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن، صبر کو حسین، جن کے سجادہ نماز کو زین العابدین، اظہار علم کو باخر، جن کی سخن حق کو صادق، مزاج کو کاظم، مرضی کو رضا کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، قرآن و اتنا سمجھ آئے،
محمد و آل محمد کی معرفت نہ ہو تو پھر بھیک نہیں مانگی ہے نا. توجہ فرمائیے گا. پھر کہہ دیتا ہوں سطر دل پہ لکھ لینا کہ توجہ جن کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن، صبر کو حسین، جن کے سجادہ نماز کو زین العابدین محمد وہ ہے، جن کے اظہار علم کو باقر العلوم مصطفیٰ وہ ہے، جن کی سخن حق کو صادق آل محمد، مزاج کو کاظم، مرضی کو رضا. سنیے گا جن کی پاکیزگی کو تقی، نقاوت کو تقی کہتے ہیں. محمد و آل محمد کی معرفت نہ ہو توجہ فرمائیے گا، جن کی پاکیزگی کو تقی، توجہ فرمائے گا، نقاوت کو نقی کہتے ہیں، جن کی عیبت کو عسکری، اور مصطفیٰ وہ ہے جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں. اسی ہستی کو جو پکارنا ہے مشکلات کے رفع کے لیے، جن کی عیبت کو عسکری اور جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں. آج اس گھرانے کا تذکرہ نہ ہو جشن مکمل نہیں ہوتا. جملہ سنیے گا، مصطفیٰ وہ ہے کہ جن کی دولت اور ثروت کو خدیجہ، سنیے گا، جن کی دولت اور ثروت کو خدیجہ اور جن کی حفاظت کو ابو طالب کہتے ہیں. بس جملہ رہ ہی گیا. توجہ فرمائے گا، جن کی دولت و ثروت کو خدیجہ اور جن کی حفاظت کو ابو طالب کہتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. یہ بڑے حسین سطرے ہیں. بہرحال علماء لوگ بیٹھے ہیں لکھنے والے، وہ قلم پہ دست ہو کے کرتاس پہ کیسے جملے لکھ دیتے ہیں. توجہ، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اچھا، یہی عظمتوں والے رسول ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں بتاؤں کہ وہ پروردگار جس نے سورہ مزمل میں کہہ دیا تھا اوِن قُسْ مِنْهُ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، بہت قیمتی سطر آج پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. کہا وہ مصطفیٰ جس کو سورہ مزمل نے قمیہ عبادت کا حکم دیا تھا. ایسے ہے نا، گھبرا گئے آپ، ہم کو مسلح تو میں نہیں بچھان لگا. توجہ فرمایا ہے ذرا، جن کو اللہ نے قمیہ عبادت کا، توجہ فرمائیے گا، حکم دیا تھا. تو سرکار فرماتے ہیں قبلہ بہت قیمتی یہ لفظ ہے، آتانی جبرائیل فقال یا محمد ان ربک یحب فاطمۃ الزہراء. توجہ فرمائیے گا. کہا ان ربک یحب فاطمۃ الزہراء. سید الانبیاء فرما رہے میں مسند رسالت پر بیٹھا تھا، بارگاہ ربوبی سے سید الملائکہ جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر کہا اے مصطفیٰ، بے شک تیرا پروردگار فاطمہ زہرا سے محبت رکھتا ہے. بات سادہ انداز میں نہ لیجیے، توجہ فرمائیے گا. بے شک ان ربک یحب فاطمۃ الزہراء، بے شک تیرا رب سیدہ کو، فاطمہ کو محبوب رکھتا ہے. کنیز ہے، امت اللہ ہے، جناب صدیقہ طاہرہ. اچھا، اب یہاں سے لطف لینا جو حدیث ہے. کہا کہ یہ بشارت آئی، خوشخبری آئی کہ سیدہ کیا ہے، بارگاہ رب العزت میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے اور اللہ سیدہ کو دوست رکھتا ہے. یہ آیا پیغام، اور ساتھ قبلہ جو لفظ آئے ہیں سرکار فرماتے ہیں پیغام کے ساتھ حکم آ گیا. کہا فسجد فسجدت. کہا مصطفیٰ جب اتنی بڑی بشارت ملی ہے سجدہ کرو. مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے سجدہ کیا. حکم آیا فسجد، سجدہ کرو. فسجدت، میں نے سجدہ کیا. توجہ، پھر کہا سرکار، یہ حدیث یہاں رک جاتی تو شاید سرکار نے فرمایا ثم قال، پھر جبرائیل نے کہا. توجہ فرمائیے گا، ثم قال. یہ لفظ ثم تو آپ سارے جانتے ہیں نا. لگتا ایسے ہے کہ مصطفیٰ نے اس بشارت پہ سجدہ کیا. سجدہ کرتے ہوئے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا، توجہ فرمائیے گا، بس تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ، تھوڑے سے
فاصلے مجھے نہیں پتا، سیکنڈ 2 سیکنڈ جتنے بھی، بہرحال تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ، ثم قال، پھر جبرائیل کہہ دیا، جبرائیل نے کہہ دیا، کیا جبرائیل نے کہا؟ توجہ فرمائے گا، ان اللہ یحب الحسن والحسین، کہا مصطفیٰ اللہ حسنین سے بھی محبت کرتا ہے۔ جیتے رہو آخری آدمی تک قدر فرمانا۔ توجہ فرماتے، سرکار فرماتے ہیں یہ دوسری بشارت کا ملنا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں فسجدت، میں نے سجدہ کیا۔ سرکار فرماتے بات رکی نہیں ہے، کہا ثم قال ان اللہ یحب من یحبہما فسجدت، کہا اے مصطفیٰ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں بھی دوست رکھتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ادھر محبان حسن و حسین کی مودت کا اللہ نے محبت کا اعلان کیا، فسجدت، تو میں نے اس نعمت پر بھی اللہ کا سجدہ کیا، میں نے اس نعمت پر بھی اللہ کا سجدہ کیا۔ فاطمہ کنیز پروردگار مصطفیٰ کی جبیں سجدے میں جھک گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظمتیں ہیں۔ کہا ان اللہ یحب من یحبہما، جو ان کا محب ہے اللہ انہیں بھی دوست رکھتا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے احباب؟ اللہ انہیں بھی اتنی بھائی سردی نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں تو ان ٹریول، میرا تو وہ جیکٹ وغیرہ اتارنے کو بھی جی چاہ رہا تھا، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے، لیکن آپ تو ایسے ٹھٹر کے بیٹھ گئے نہیں، لیکن بہرحال کافی چہرے جو ہیں وہ جن پہ فرحت اور مسرت کے آثار ہیں۔ اچھا جی سنیے گا، پھر سرکار سید الانبیاء کو اللہ رب العزت نے 2 معجزے عطا فرمائے۔ آج میں جو کہہ دوں قبول فرما لیجئے گا۔ سرکار سید الانبیاء کو اللہ نے نبوت کے 2 معجزے عطا فرمائے۔ جو کچھ معجزے، کچھ عنایتیں، کچھ نعمتیں، ہے نا بات بھائی؟ اللہ نے مصطفیٰ کو نعمتیں بھی عطا فرمائیں، اللہ نے معجزے بھی عطا فرمائے۔ پروردگار نے جب نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تو سید الانبیاء کو جو اللہ نے قرآن میں نعمتیں عطا فرمائیں، پہلی نعمت کہوں اجازت ہے؟ کہا پہلی نعمت کیا ملی؟ کہا اے مصطفیٰ یہ اہل مکہ تمہیں یتیم عبداللہ کہتے تھے، ہم نے عالم یتیمی میں تیرے سر پہ تاج نبوت سجایا۔ یہ مصطفیٰ کو میں قریب ہو رہا ہوں جشن کے، یہ اللہ نے کیا نعمتیں عطا فرمائیں۔ کہا صرف اتنا ہی نہیں، ہم نے تمہیں نبیوں کا سردار نبی بنایا۔ توجہ فرمائے گا، کہا میرے حبیب مشن رسالت کو بڑھانے کے لیے تمہیں مال دولت ثروت کی ضرورت تھی، ہم نے تمہیں خدیجہ جیسی با وفا زوجہ عطا فرمائی۔ میں بہت قیمتی جشن پڑھنے لگا ہوں بھائی آپ کے سامنے۔ کہا اے میرے حبیب مشن رسالت کو بڑھانے کے لیے تمہیں نگہبان کی ضرورت تھی، کہا ہم نے تم پر احسان یہ کیا کہ ہم نے تمہیں ابو طالب جیسا نگہبان عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، مقام مصطفیٰ سمجھنا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، مقام مصطفیٰ سمجھنا، رسالت مصطفیٰ کے گھر آ گئی، نبوت سید الانبیاء کے گھر آ گئی، خدیجہ اللہ نے بن مانگے عطا فرما دی، ابو طالب اللہ نے بن مانگے عطا فرما دیا۔ قرآن نے ایک اور نعمت کا تذکرہ فرمایا، قرآن فرما رہا ہے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا فرمائی۔ کہا محبوب ضرور ہو، سنیے گا، محبوب ضرور ہو، کہا ہاں مصطفیٰ عظمت ضرور ہے، بلند مرتبہ ضرور ہو، نبوت گھر دے دی، رسالت گھر دے دی، خدیجہ گھر پہنچا دی، ابو طالب بن مانگے عطا کر دیا۔ کہا ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، کہا فاطمہ گھر بیٹھے نہیں، کہا سفر معراج کرو گے تو فاطمہ دو گا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ میں دوسرا قیمتی جملہ کہہ گیا، لیکن بہرحال تائید کی آپ نے، دعا دی آپ نے، توجہ فرمائیے گا، میں تو دامن پھیلا کے بیٹھا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ کہا فاطمہ اب دیں گے جب سفر معراج کر کے آؤ گے۔ اچھا غور فرمائیے گا، میں یہاں پہ حسین جملہ کہا کرتا ہوں، غور فرمائیے گا کہ سید الانبیاء کو معراج میں جہاں نماز، جہاں شفاعت ملی، توجہ فرمائیے گا، عجیب بات ہے، کہنے والے نے کیا، یہ بھی حسین جملہ ہے، کہنے والے نے کہا کہ اگر سیدہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبیوں کے سردار نبی کو اللہ نے سفر معراج پہ جو ہدیہ دیا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
اللہ نے سفر معراج پہ مصطفیٰ کو جو عنایت فرما دیا اسے فاطمہ کہتے ہیں. اچھا آج نا میں تھوڑا سا نرالا سا موضوع ہے. اچھا اللہ نے یہ عنایات فرمائے مصطفیٰ پر، پھر معجزے بھی تو عطا فرمائے. ایک معجزے کا نام کیا ہے؟ قرآن. سب پہچانتے ہو، یہ ہمارے عزیز بچے بیٹھے ہیں. معجزہ ایک کیا ہے؟ قرآن. اور دوسرا معجزہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دوسرا معجزہ ہے علی ابن ابی طالب. زہرا ہے نعمت پروردگار. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نہیں گھبرا گئے. سیدہ ہے نعمت پروردگار، علی ہے معجزہ پروردگار. اس لیے تو فرمایا ایک نعمت ہے، ایک معجزہ ہے. اس لیے تو فرمایا لولا علی. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. اگر علی نہ ہوتے لما کان لفاطمہ کفن علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بھی فاطمہ کی ہمسری کے قابل نہ تھا. یہ ہے نعمت معراج. توجہ فرمائیے، یہ ہے ہدیہ، یہ ہے معجزہ رسالت. توجہ فرمائیے گا. ہاں ان کا حسین امتزاج ہے. توجہ فرمائیے. ہاں اس لیے مصطفیٰ نے سیدہ کا ہاتھ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا تھا. اچھا اور ایک قیمتی جملہ کہوں. اچھا میں نے قبلہ بڑا سوچا، میرے بزرگوار بھی تشریف فرما ہے، بڑا سوچا. وہ علی، ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اس کا سلیس کرنا میرے لیے پوسیبل نہیں ہے. وہ علی جو مجمع الفضائل ہیں، وہ علی جو مجمع الفضائل ہیں. توجہ فرمائیے گا، یعنی کائنات کی ساری فضیلتیں جس نقطہ پر اکٹھی ہو جائیں اس مقدس محور کو علی کہتے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے، زندگی ہو زندگی ہو. ہاں جی کیوں بھائی عزیز بچوں، اس نورانی محور کو، اس نورانی ڈاٹ، اس نقطہ کو کیا کہتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اچھا جو علی مجمع الفضائل ہے، قبلہ سیدہ کی عظمت کا جملہ کہہ رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی آر بھی نہیں محسوس ہوتا کہ وہ علی جو مجمع الفضائل ہیں. توجہ فرمائیے گا، مؤرخین نے یہ جملہ لکھا کہ علی جو پوری کائنات کے لیے فضیلت ہے، تزویجہ بفاطمہ، کہا جب علی کی ہمسری میں فاطمہ آئی، وہ علی جو کائنات کے لیے فضیلت ہے، فاطمہ کا آنا علی کے لیے فضیلت بن گیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. میں کس وہ قبلہ روایت آپ کے سامنے بھی ہے نا، میں نے اس اینگل سے لیا کہ وہ علی جو کائنات کے لیے فضیلت ہے، سیدہ وہ باعظمت ہے جو اس با فضیلت علی کے لیے بھی فضیلت ہے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے سیدہ کا. توجہ. اور پھر سیدہ نے نا تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، 10 منٹ ہمراہی کر لینا. پھر جناب سیدہ نے نا جو محور کائنات ہیں، توجہ فرمائیے گا. اور میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، کہا کہ ما تکاملت النبوۃ للنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. فرمایا فاطمہ اطہر کا مقام یہ ہے کہ جب تک صدیقہ طاہرہ کی فضیلت اور سیدہ کی محبت کا نبیوں نے اقرار نہیں کیا، اللہ نے نعمت نبوت عطا نہیں فرمائی ہے. میں یہ بڑے اتھینٹک جملے ہیں. توجہ آپ کے لیے تو میں موتی چون کے لے آیا ہوں. توجہ فرمائیے گا. اچھا اسی بی بی نے سعادت کا معیار مقرر فرمایا. تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، مجھے اجازت دیجیے گا. سیدہ نے معیار سعادت مقرر فرمایا. بی بی نے فرمایا ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ، یا وفاتہ، دونوں لفظ آئے ہیں. ان الشقی کل الشقی حق الشقی من ابغض علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ. سیدہ نے سعادت کا معیار مقرر فرما دیا. یہ بی بی کی تعلیمات میں سے حصہ ایک لے لو، فضیلت ابھی پڑھنی ہے مجھے. توجہ فرمائیے گا. کہا
بے شک خوشبخت، مکمل خوشبخت، حقیقت میں خوشبخت کون ہے؟ دختر رسول فرما رہی ہے چاہے علی قید حیات میں ہو یا علی لقائے الہی کے لیے دنیا سے چلے جائیں، فرمایا جو علی کا محب ہے حقیقت میں وہی سعادت مند ہے۔ بیٹا سیدہ نے معیار مقرر فرمایا، بی بی نے معیار مقرر فرمایا، پھر دوسری طرف کو بھی بی بی نے ارشاد فرما دیا ان الشقی، بے شک شقی، کل شقی، مکمل بدبخت، 0 میٹر بدبخت، 110% بدبخت۔ توجہ فرمائیے گا، ان الشقی، کل شقی، حق الشقی، بغیر شک و شبہ کے بدبخت۔ صدیقہ طاہرہ نے فرمایا من ابغض علیٰ فی حیاتہ و بعد وفاتہ، جو علی سے بغض رکھے چاہے علی قید حیات میں رہے، جہاں عداوت علی ہوگی وہاں بدبختی ہوگی، وہاں شقاوت ہوگی، چاہے علی قید حیات میں ہو یا علی ابن ابی طالب دنیا سے رخصت ہو جائے، جو بھی علی سے بغض رکھے گا وہ مکمل بدبخت ہوگا۔ آج طلاب کے مجمع کے لیے میں مزاجن بہرحال کبھی کبھی، آج ویسے موڈ ہے، اب سوچو ذرا، تھوڑا سا تدبر کرو، میں نے قرآن پہ بھی آنا ہے اور پھر سیدہ کو قرآن سے میں نے پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اب امیر المومنین جو معیار سعادت ہیں سیدہ کی نظر میں، ایسا ہی ہے نا، سیدہ نے امیر المومنین کی محبت کو معیار سعادت قرار دیا اور بغض علی کو شقاوت کا معیار بنا دیا۔ کبھی امیر المومنین سے پوچھا یا علی آپ کے نزدیک سعادت کا معیار کیا ہے؟ لوگوں میں سے سب سے خوشبخت انسان کون سا ہے؟ یہ بات میری جو 3 منٹ کی ہے نا، اس کو دامن علم و معرفت میں جگہ دینی ہے۔ اور وہ جس طرح وہ شعراء ہیں، وہ عرب کے ایک شاعر نے ایک جملہ لکھا تھا، کہا کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں قلم نور سے رخسار حور پہ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انہی میں سے ہے۔ جملے سنیے گا، مولا سے پوچھئے، کب سرکار سے پوچھئے یا علی آپ کے نزدیک سعادت مند کون ہے؟ سرکار نے قیمتی جملے ارشاد فرمایا اسعد الناس، لوگوں میں سے سب سے خوشبخت ترین سعادت مند ترین انسان وہ ہے من عرف فضلنا۔ میں بڑی بات کر گیا ہوں، کہا لوگوں میں سے خوشبخت ترین انسان وہ ہے جو ہم اہل البیت اطرت رسول اور آل رسول کی فضیلت کی معرفت رکھتا ہو۔ میں نے 3 منٹ آپ سے مانگے ہیں اور بخل نہ کرنا دعا دینے میں، توجہ فرمائیے گا۔ کہاں کہ من عرف فضلنا، پھر سرکار نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، کہا کہ لوگوں میں سے خوشبخت ترین انسان وہ ہے جو ہماری مودت میں خالص ہوتا ہے۔ وہ کراچی کے خطیب مشمعروف کا جملہ ہے، توجہ فرمائے گا، اس نے کہا یہ جملہ اسی لیے ہے، توجہ فرمائیے گا، روایت انہوں نے نہیں پڑھی، وہ کسی اور پیرا میں پڑھ رہے تھے، لیکن جملہ قیمتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آل محمد کی خالص مودت کا مطلب یہ ہے در علی دیکھا تو کوئی اور دروازہ نظر نہ آیا، در عصمت دیکھا تو کوئی اور دروازہ نظر نہ آیا۔ فرمایا یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بھی پنجتن کو مانتے ہیں، کہیں اسی بھی میں تو منافقت پائی جاتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، انہوں نے کہا یہی بیماری ہے، اسی بھی میں بیماری ہے۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ، ابھی ہم بھی مانتے ہیں، یہ کیا مطلب ہوا؟ کہو ہم مانتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ کہا وَعَرَفَ، توجہ فرمائیے گا، وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، قیمتی جملے ہیں نا میرے مولا کے، وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، ہماری محبت کو خالص رکھے۔ پھر قبلہ یہ جملہ میری تو سطح فکری سے بلند تھا، میں ترجمے کی حد تک عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِنَا، فرمایا سعادت مند ترین انسان وہ ہے کہ جو معرفت توحید تک بھی پہنچے تو وہ ہم دروازہ
کلمات توحید لے. ہائے 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 قرب الہی. جیتے رہو زندگی ہو آپ کی. قرب الہی تک بھی پہنچے تو بنا ہمارے ذریعے سے قرب الہی تک جائے. پھر میرے مولا نے فرمایا خوشبخت ترین انسان وہ ہے وَعَمِلَ بِمَا إِلَيْهِ نَدَبْنَا وَنَحَا توجہ وَيَنْحَا توجہ انما انہو نہینا. سرکار نے فرمایا خوشبخت ترین انسان وہ ہے کہ جس کی طرف ہم نے پکارا اس پر لبیک کہتا ہوا نظر آئے, جس سے ہم نے روک دیا اس سے رکتا ہوا نظر آئے. میں سوچنے بیٹھ گیا, میں نے کہا مولا ولو ادنا مرتبہ ہی میں ہی صحیح, ہم آپ آل محمد محمد و آل محمد اطرت رسول کی ہم معرفت بھی رکھتے ہیں, ہم محبت میں بھی خالص ہیں. خدا کی قسم جو بھی ان کے مقابلے میں آیا ہم نے اسے ٹھکرا دیا. کھل کے سنو بیٹا, کھل کے سنو بھائی, خالص ہے نا ہم محبت میں, ہم معرفت بھی رکھتے ہیں. توجہ من عرف فضلنا, ہم آل محمد کی معرفت بھی رکھتے ہیں. ہم مودت اہل البیت میں ہم خالص بھی ہیں, ہم نے اللہ کا قرب بھی ملا ہے تو ہم نے در اہل البیت سے توجہ فرمائیے گا قرب الہی تک پہنچے ہیں. جو کہتے گئے اس پر عمل کرتے گئے, جس سے روکتے گئے اپنی بساط میں اس سے روکتے بھی گئے. مولا اجر کیا ہوگا, ہمیں انعام کیا ملے گا, ہمیں کیا پاداش ملے گی. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں فَذَلِكَ مِنَّا وَهُوَ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ مَعَنَا. سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں معمولی اجر نہیں ہے. فرمایا سلمان بھی اہل بیت میں سے تھا, جو ان جملوں میں کسی ایک جملے پر یا جملوں پر عمل کر لیتا ہے وہ ہم اہل البیت میں سے ہے. ہائے 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 ہائے, کیا قیمتی سطریں تھی مولا نے فرمائی ہے نا کہ وہ ہم اہل البیت میں سے ہے. توجہ فرمائیے گا, وہ ہم اہل البیت میں سے ہے. فذالک منا, وہ ہم میں سے ہے. اور پھر قبلہ جو پاداش ملی ہے نا, سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں یہ خوش وقت انسان کون ہے. فرمایا وَهُوَ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ مَعَنَا, اور ہمیشہ توجہ رہنے والے مقام میں یعنی بہشت بری میں بلند درجات میں. کہا جہاں ہم آل محمد ہوں گے یہ سعادت مند شخص بھی ہمارے ساتھ ہوگا. کیا پاداش ہے جو مل رہی ہے, کیا مقام ہے جو مل رہا ہے. توجہ فرمائے گا. اب علی سے پوچھا, مولا سے کبھی پوچھا کہ قرآن کیا ہے نا ٹائم آپ کے پاس, میرے پاس تھوڑا سا ہے. توجہ فرمائیے گا, میں یہ قرآن کیا ہے کبھی امیر المومنین سے پوچھا یہ قرآن کیا ہے. گھبراؤ نہیں, زیادہ نہیں, بس تھوڑا سا ہی تو پڑھنا ہے جی. کہا کہ یہ قرآن کیا ہے, جملے سننا ذرا. سرکار امیر المومنین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ هُوَ الْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ هو المحدث الذي لا يكذب ما جالس وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة ونقصان زيادة في هدى ونقصان من أما. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں, غور فرمائیے گا. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ هُدَى. سمجھ رہے ہو. علی ابن ابی طالب فرماتے فاستشفوه من ادوائکم واستعینوا به علی لعوائکم. علی ابن ابی طالب نے کیا قیمتی جملے ارشاد فرمایا. فرمایا فإن فيه شفاء من اکبر الداء من الكفر. توجہ الكفر والنفاق والغی والضلال. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں سنو واسألوا الله به, قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کرو. میں ترجمہ کرتا ہوں واسألوا الله به وتوجهوا الیہ بحبہ ولا تسألوا به خلقہ انه ما توجہ العباد الی اللہ بمثلہ. علی ابن ابی طالب ہے, یہ نہج البلاغہ ہے. آج قرآن و عطرت کو میں نے سمجھانا ہے اور سیدہ قرآن سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھیک مانگی نہیں ہے. 5 منٹ زندگی کے دے دو, میں سوئی کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ہوں. جملہ سنیے گا. علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں, علی فرماتے ہیں جان لو سمجھ لو میں وہ ہوں جسے مصطفیٰ نے قرآن کی معیت عطا فرمائی تھی. بھائی ہے نا علی القرآن ما علی و علی ما القرآن, ہے نا حدیث پیغمبر نے علی کو معیت عطا فرمائی. جو اچھے روشن ذہن والے بچے ہو ذرا میرے ساتھ ہمراہی فرمانا. علی فرماتے ہیں, علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں جان لو یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے.
یہ قرآن وہ ہادی ہے جو کبھی جیتے رہو بیٹا، یہ قرآن وہ ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا ہے، یہ قرآن وہ گفتگو محدث، وہ گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ فرمایا جب کسی کو قرآن کی ہم نشینی مل جائے، وہ محضر قرآن میں آ جائے، علی فرماتے ہیں جو محضر قرآن میں آتا ہے الا قام عنہ، جب قرآن کی بارگاہ سے جدا ہوتا ہے، رخصت ہوتا ہے، اس کی ایک چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک چیز میں کمی ہو جاتی ہے۔ میں سوچنے بیٹھ گیا یا علی قرآن کی ہم نشینی میں بڑھتا کیا ہے، کام کیا ہوتا ہے؟ علی مولا فرماتے ہیں ہدایت بڑھ جاتی ہے، گمراہی میں کمی آ جاتی ہے۔ او جیتے رہو خدا کی قسم۔ گمراہی میں کمی آ جاتی ہے، ہدایت بڑھ جاتی ہے، گمراہی میں کمی آ جاتی ہے۔ بھئی علی کا کلام ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ توجہ فرمائیے گا۔ ہاں گمراہی میں کمی آ جاتی ہے، ہدایت بڑھ جاتی ہے۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں سنو دنیا والو، اگر کسی کے سینے میں نور قرآن آ جائے وہ دنیا کے تمام علوم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سارے علم آ جائیں، قرآن نہ آئے، کوئی علم اسے بے نیاز نہیں کر سکتا ہے۔ علی فرماتے فاستشفوا من ادوائکم، علی فرماتے ہیں اپنی بیماریوں میں قرآن سے شفا لو، واستعینوا بہ علی لأوائکم، اپنی مصیبتوں میں پریشانیوں میں قرآن سے مدد لو۔ توجہ فرمائے گا، واستعینوا، قرآن سے مدد لو۔ پھر سرکار نے فرمایا فإن فیہ شفاء من اکبر الداء، فرمایا بڑی بڑی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے۔ یہی لفظ تو سنانے کے لیے تھے۔ توجہ فرمائے گا، یا علی کون سی بیماری؟ کہا جس کے اندر کفر کی نجاست ہے وہ بھی قرآن نکالتا ہے، جس میں نفاق کی نجاست ہے وہ بھی قرآن نکالتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کفر سے پاک بھی قرآن کرتا ہے، منافقت اور نفاق سے پاک بھی قرآن کرتا ہے۔ غی و زلال، ہلاکت ترجمہ کرے غی کا یہ بھی ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مہلکہ سے بھی قرآن نکالتا ہے، گمراہی سے بھی قرآن نکالتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، گمراہی سے بھی قرآن نکالتا ہے۔ پھر علی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، غور فرمائیے گا، علی نے فرمایا وَتَسْأَلُوا بِهِ، توجہ وَتَسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، کہا اے دنیا والو اس قرآن کو اللہ سے مانگنے کا وسیلہ بناؤ، وَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، اور سینے میں جتنی محبت رکھتے ہو اسی محبت کے ساتھ ذرا قرآن کی طرف توجہ کیا کرو۔ ہمارے طالب علموں کو 3 سپارہ ڈیلی پڑھنے پڑ جائیں تو یہ بھی ایسے تل ملانے لگ جاتے۔ علی فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں توجہ الیہ بحبہ، پوری محبت کے ساتھ قرآن کی طرف رجوع کرو۔ توجہ فرمائے گا، مجھے یہ جملے بڑے پسند آئے، آپ کو پسند آئے نہ آئے، میں ان کا عاشق ہوں۔ توجہ فرمائے گا، توجہ الیہ بحبہ، پوری محبت کے ساتھ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ غور فرمایا، اور پھر میرے مولا نے فرمایا توجہ ولا تسألوا بہ خلقہ، قرآن کو اللہ کی مخلوق سے مانگنے کا وسیلہ نہ بناؤ۔ اور پھر فرمایا انہ ما توجہ العباد الی اللہ بمثلہ، فرمایا قرآن وہ عظمتوں والا، میں اترت پڑھتا ہوں 5 منٹ تو اور لینے ہیں نا، تو جو فرمائے گا یہ قرآن وہ عظمتوں والا ہوں۔ ہاں جی، میں جناب ساجد صاحب آپ کے دروازے پہ گیا، میں نے کہا جناب میری ساری زندگی حفظ قرآن میں گزر گئی، میں نے کچھ کمایا نہیں ہے، تجھے اسی قرآن کا واسطہ ہے، آج اپنی ادھی تنخواہ میں نو دے دیو، قرآن دا واسطہ میں نو روٹی کھوا دیو۔ یہ نہیں کہنا، قرآن کا واسطہ ڈالنا ہے درمیان میں، اس لیے فرمایا وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، کہا قرآن کے ذریعے بہانہ بنا کر، توجہ فرمائیے گا، قرآن کو بہانہ بنا کر لوگوں سے سوال نہ کرو۔ توجہ فرمائیے گا۔ اچھا جملے، پھر کہا ایسے بڑھ کر کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے قرآن کی طرف توجہ کی جائے۔ 2 جملے قیمتی، سرکار کی ایک حدیث ہے، مختصر 5 منٹ اور میں نے لینے ہیں، سیدہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا سنیے گا، سرکار کی ایک حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا تھا فدرس القرآن، قرآن سے سبق لو۔ اب شارٹ پڑھنا پڑ گیا، قرآن سے سبق لو۔ پھر سرکار نے فرمایا جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے وہ اہل آسماں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے جنت کے درجات، قرآن کی آیات کی 2 معجزے تو میں نے بیان کیے ہیں، اللہ نے جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر بنائے ہیں۔ جب کوئی جائے گا اسے کہا جائے گا وقرأ ورفع، پڑھ اور بڑھتا چلا جا۔ کھول کے سنو یار، 5 منٹ کیا اتنے زیادہ ہوتے ہیں؟
تو جو فرمائیے گا، غور فرمائے گا، وقرا ورفا، پڑھتا جا، جنت کے درجات کی طرف بڑھتا جا. پھر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے قرآن کی تعلیم دیتا ہے. پھر سرکار نے ایک عظیم حدیث ارشاد فرمائی. سرکار نے فرمایا رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہم، سرکار نے فرما دیا کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. میرا پتر ہاتھ کھول لے ذرا، میں سمجھ آوے بے تو ہی جشن ہے چاہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. قبلہ only 5 minutes more، توجہ فرمائیے گا. اچھا کہا کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. توجہ فرمائے گا. بھائی میں تو کمزور دل کا بندہ تھا، میں تو گھبرا ہی گیا، آپ بڑے مضبوط دل کے بندے ہیں، توجہ فرمائیے گا. اچھا کہا مولانا ابھی تو پڑھ رہے تھے سعادت مند زندگی چاہیے تو قرآن عطا کرتا ہے، شہادت کی موت چاہیے تو قرآن عطا کرتا ہے، لواء الحمد کا سایہ چاہیے تو قرآن عطا کرتا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ قرآن لے کے آتا، قرآن ناسخ ہے، قرآن محدث ہے. توجہ فرمائے گا. قرآن کی جسے ہم نشینی مل جائے، سنو میرا پتر، قرآن کو جس کو قرآن کی ہم نشینی مل جائے، 5 منٹ ہے نا، جس کو قرآن کی ہم نشینی مل جائے اس کی ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، گمراہی میں کمی ہو جاتی ہے. قرآن خود کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، میں شفا ہوں، میں رحمت ہوں، میں ہدی للمتقین ہوں، میں تبیان لکل شیء ہوں. کو مولانا پھر یہ کیا ہو گیا کہ ایک دم سے کہہ دیا کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. ہاں میرا بھائی، قرآن سعادت بھی دیتا ہے، شہادت بھی دیتا ہے، قرآن نور بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، قرآن تبیان لکل شیء بھی ہے، قرآن ہدی للمتقین بھی ہے. قرآن ہر پڑھنے والے پر لعنت نہیں کرتا بلکہ قرآن اور پڑھنے والے پر لعنت بھیجتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے وارثوں سے عداوت رکھتے ہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بندوں کو قرآن حفظ کرا لیا، ہماری مسجد قرآن پڑھنے والوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے. جی توجہ، ہمیں بھی پتا ہے قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب، قرآن کو مس کرنا بھی ثواب، قرآن کی تلاوت کرنا بھی ثواب. یہ ساری میزان الحکمت کھول کے بھری پڑی ہے، اصول کافی بھی بڑی بڑی ہے، فضائل القرآن کے اصلا علیحدہ کتب بھی ہیں. توجہ فرمائیے گا بھائی، قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. غور فرمائیے گا. لوگ بڑا فخر کرتے ہیں ہم نے آج اتنے سپارے پڑھ لیے، اتنی آیات کی تلاوت کر لی. سنیے گا میرا جملہ، پیغمبر نے فرمایا قرآن سے درس لو، اور پھر فرمایا کہ کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. لو نتیجہ دے رہا ہوں، گفتگو کا منبر چھوڑنے لگا ہوں، جملے سنیے گا، توجہ فرمائیے گا. یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور اطرت رسول کی عصمت کا قائل نہ ہو، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ یہ کیسا قاری قرآن ہے جو آیت مبیلہ پڑھے. سیدہ ایک جملہ میں سمجھا رہا ہوں، جو آیت مبیلہ پڑھے اور بنت مصطفیٰ کو صدیقہ نہ مانتا ہو، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جو پڑھے انما ولیکم اللہ، اللہ رسول کے بعد علی کو اپنا ولی نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ قرآن بتاتا ہے کہ آیت تطہیر کا مرکز ہے فاطمہ، آیت مباہلہ کا محور ہے فاطمہ. قرآن بتاتا ہے قرآن کی لیلۃ القدر ہے فاطمہ، کوثر قرآن ہے فاطمہ. فاطمہ وہ ہے جس سے پیغمبر کو جنت کی خوشبو آتی ہے. نہیں رہ گئے ہو پیچھے. فاطمہ وہ ہے جس سے مصطفیٰ کو جنت کی خوشبو آتی ہے. فاطمہ وہ ہے، سنیے گا، جو حورائے انسیہ ہے. فاطمہ وہ ہے جو ام ابیہا ہے. فاطمہ وہ ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ حوا، آسیہ و مریم جس کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے. ہائے 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 ہائے.
زندگی ہو. بس حدیث پڑھ کے ترجمہ کر دو. اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا دنیا والو سمجھ لو میری بنت دختر فاطمہ کا مقام کیا ہے. سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بہجت قلبی، فاطمہ میرا سرور دل ہے. توجہ فرمائے گا، بڑی قیمتی حدیث میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، علم حدیث ہے. فاطمہ تو بہجت قلبی، فاطمہ سرور قلب من است، فاطمہ میرے دل کا سرور ہے. تو لو وابناہا ثمرۃ فؤادی، اسی فاطمہ کے شہزادے میرا میوہ دل ہے. اللہ اکبر، جیتے رہو جیتے رہو. تو جو فرمائے گا کہا وبعلھا نور و بصری، اس فاطمہ کا ہمسر پیغمبر فرما رہے ہیں، کہا اس فاطمہ کے ہمسر علی میری آنکھوں کا نور ہے. ہوئے 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 ہوئے، میری آنکھوں کا، جیتے رہو جیتے رہو، میری آنکھوں کا نور ہے. پھر فرمایا والائمۃ من ولدہا امناء ربی، اس میں نے پوری مجلس پڑھی ہے امناء ربی پہ. چلو پھر صحیح کبھی کہا کہ والائمۃ من ولدہا امناء ربی، فاطمہ کی ذریت سے جن کے سروں پہ تاج امامت سجایا گیا ہے وہ اس زمین میں اللہ کے امین ہے. وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان نہ ٹوٹنے والی رسی ہے. پیغمبر نے نتیجہ دے دیا، آپ کو یہی عرض کرنے آیا تھا. پیغمبر نے نتیجہ دے دیا، من اعتصم بہم، جو ان سے متمسک ہو جائے نجا، ومن تخلف عنہم ہوا، جس نے ان سے منہ موڑ لیا اس سے قرآن بھی گیا، رسول بھی گیا، اللہ بھی گیا، ہدایت بھی گئی، نورانیت بھی گئی، رحمت بھی گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگار جشن مسرت کو قبول فرما، ان چہروں کو ہمیشہ پروردگار عالم شاد، خوش اور میرے مالک ہر حال میں شادمان فرما. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، سیدہ کے صدقے میں ہم سب کے دامن مراد کو پر فرما. نور علم و عمل، معرفت ائمہ، نور قرآن، نور ائمہ ہدا عطا فرما. یا الہ العالمین، جامع حاضر کو ترقی نصیب فرما. حجت الاسلام کاظمی صاحب، اطرتی صاحب، رضوی صاحب، حسین نجفی صاحب اور اس کے علاوہ جتنے احباب علماء کرام جہاں خدمت کر رہے ہیں سب کو طول عمر عطا فرما، صحت سلامتی عافیت عطا فرما، شر اشرار سے محفوظ فرما، خدمت دین کی توفیق عطا فرما. مؤسس و بانی جامع حاضر کو اعلیٰ علیین میں فردوس بری میں مقام عطا فرما. یا الہ العالمین، محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ان بچوں کے والدین جو قید حیات میں ہیں انہیں صحت سلامتی عافیت عطا فرما، جو دنیا سے